السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہماری دعوت و تبلیغ کی کلاس نمبر 23 ہے۔ انشاءاللہ اس کے اندر کل جو آپ کے سامنے ٹاپک چل رہا تھا رسولوں پر ایمان پارٹ 2، کیونکہ ابھی یہ پارٹ چلے گا، اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے ابھی آگے انشاءاللہ اور آئیں گی انشاءاللہ۔ اسی کے اندر اتباع سنت اور بدعت کا بھی ذکر آپ کے سامنے میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انبیاء یا رسولوں پر ایمان پارٹ 2۔ اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ آج ہمارے سامنے رہے گی انبیاء اور رسولوں کا دین ایک تھا۔ انبیاء اور رسولوں کا دین ایک تھا، جیسے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ انبیاء جب اس دنیا کے اندر آتے تھے، رسول جب اس دنیا کے اندر آتے تھے، تو اللہ رب العالمین سب کو اپنی قوم کی طرف بھیجتا تھا۔ قوم کے اعتبار سے سب کی الگ الگ ضرورتیں، الگ الگ حاجتیں تھیں، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ احکامات ان کے اوپر نازل کیے۔ پر ایک وہ چیز جو سب کے بیچ میں کامن تھی، ایک وہ چیز جو سارے انبیاء کی دعوت کے بیچ میں کامن تھی، ہر نبی ہر رسول جس کامن بیس پر دعوت دیا کرتے تھے، یعنی ان کا دین ایک تھا، وہ تھی دعوت توحید۔ انبیاء کرام کی دعوت ایک تھی، یا انبیاء کرام کا دین ایک تھا، مطلب سب کے دین کی جو بنیاد تھی توحید، وہ سب کے پاس ایک جیسی تھی، اور سب نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا تھا۔ جیسے آپ اس کی دلیل لکھ لیں، سورہ نساء آیت نمبر 76، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر ایک کے اندر رسولوں کو بھیجا، انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور ان کے بھیجنے کا مقصد، ان کا دین، ان کی بنیاد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وہ کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یعنی سارے انبیاء جو اس دنیا کے اندر آئے، سارے رسول جو اس دنیا کے اندر آئے، ان کی دعوت کا بنیادی مرکز، ان کی دعوت کا سٹارٹنگ پوائنٹ، ان کی وہ بنیاد جس پر وہ دعوت دیتے تھے، وہ دعوت توحید تھی۔ ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ ہو سکتا ہے شریعت میں معاملات الگ ہو سکتا ہے شریعت میں چیزیں الگ ہو سکتا ہے حلال حرام کے احکامات بدل جائے، پر جو ان کا بنیادی مذہب تھا، بنیادی دین تھا، وہ توحید تھا۔ سب نے ایک دعوت دی، سب نے ایک دین کی طرف بلایا۔ سارے انبیاء اور رسولوں کی ایک ہی دعوت رہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کی دوسری دلیل کہ انبیاء کا دین ایک تھا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3443 صحیح بخاری، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ، کہ انبیاء جو ہے نا آپس میں بھائی ہوتے تھے، گرچہ ان کی مائیں الگ الگ تھی، الگ الگ وقت میں پیدا ہوئے، الگ الگ ماؤں سے پیدا ہوئے، پر اس کے بعد بھی انبیاء رسول جتنے بھی ہیں وہ آپس میں سب کیا ہوتے تھے؟ بھائی ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دین ایک ہوتا تھا، ان کا دین ایک ہوتا تھا، ان کی دعوت ایک ہوتی تھی۔ وہ جو دعوت لے کر دنیا کے اندر آتے تھے وہ ایک ہوا کرتی تھی۔ اس اعتبار سے انبیاء کا دین ایک تھا، اور وہ دین تھا دین توحید، دین اسلام، کہ جس میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا اور شرک سے روکا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کی پرستش نہ کی جائے، کسی اور کو اپنا معبود نہ مانا جائے۔ اس بنیاد پر سارے انبیاء کرام نے اپنی دعوت کی ابتدا کی اور دعوت دینے کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ انبیاء جتنے بھی آئے، اور اس کی مثالیں قصص الانبیاء کے اندر آپ پڑھ بھی چکے ہیں، مجھ سے سن بھی چکے ہیں۔ میں نے سارے انبیاء کی جب دعوت آپ کو بتائی تب بنیادی چیز یہ بتائی، حضرت نوح نے توحید سکھائی، حضرت صالح نے توحید سکھائی، قوم عاد قوم سمود کو توحید سکھائی گئی، ان کے بعد حضرت موسیٰ نے توحید سکھائی، حضرت یعقوب یوسف نے توحید سکھائی، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی نے توحید سکھائی۔ یعنی سب کی دعوت کا بنیادی مرکز ہوتا تھا توحید، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
سارے انبیاء کرام توحید کے پرچم کو بلند کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے. تو اس لیے ایک امتی ہونے کے ناطے، ایک داعی ہونے کے ناطے، اگر ہم دنیا کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس ناطے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی دعوت کا آغاز، اپنی دعوت کا بنیادی مرکز ہمیشہ ہم لوگ توحید کو بنائیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری باتوں کے اندر اثر پیدا کرے گا اور ہماری بات انشاءاللہ روح قبول کریں گے. تو بنیادی دعوت کیا ہوتی تھی؟ توحید. اب اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی رہے گی اللہ کے نبی کی خاصیتیں. اللہ کے نبی کی خاصیتیں. بھئی میں نے انبیاء کے بارے میں کامن باتیں آپ سے کر لی، کامن چیزیں ان کی بتا دی، ان پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتا دیا، معجزہ دیا جاتا تھا یہ بتا دیا، معجزہ کرامت میں فرق بتا دیا، انبیاء کا دین ایک تھا یہ بتا دیا. پر جب ہم رسولوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بنیاد کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے لیے بنیاد ہیں، وہ ہمارے لیے معزز ہیں، ان کی اطاعت اور پیروی ہمارے اوپر فرض ہے. تو میں اسپیشلی ان کے بارے میں بات کروں کہ اللہ کے نبی کی خاصیتیں کیا تھی. سب سے پہلی خاصیت، آپ کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا. آپ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنی قوم کے ساتھ خاص رہا کرتے تھے، اس کے نبی، اس کے نبی، اس قوم کے نبی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں کئی نبی اور رسول رہے، الگ الگ قوم کے الگ الگ نبی. پر اللہ کے نبی کی خاصیت یہ تھی کہ کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے، جن و شیاطین، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا. اس میں جنات بھی آ گئے اور انسان بھی آ گئے. آپ چاہیں تو ڈیٹیل میں نیکسٹ لائن یہ بھی لکھ لیجئے کہ آپ کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا. اس کا مطلب آپ جنوں کے لیے بھی نبی تھے اور انسانوں کے لیے بھی نبی تھے، اور آپ کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے اگر کوئی نبی اور رسول ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک، یعنی ایسا نہیں کہ نبی گئے تو نئے نبی آ جائیں گے جیسے پہلے ہوتا تھا. اب میں آپ کو اللہ کے نبی کی خاصیت بتا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی کی خاصیت کیا ہے کہ آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اس کا مطلب آپ انسان اور جنات دونوں کے نبی ہیں، اور اب قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی ہیں. قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی ہیں. دلیل سورہ سبا آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. سارے لوگوں کے لیے، ساری قوم، سارے لوگ، ساری دنیا، سب اس کے اندر آ گئے. سب کے لیے ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. نمبر 2، سورہ فرقان کی آیت، یعنی یہی دوسری دلیل بتا رہا ہوں اس پوائنٹ نمبر 1 کی. ایک دلیل بتائی سورہ سبا آیت نمبر 28، دوسری دلیل سورہ فرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ سارے عالم کے لیے ڈرانے والا بن جائے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ سارے عالم کے لیے ڈرانے والا بن جائے. مطلب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ اس بات کی دلیلیں ہو گئی. اور اسپیشلی اگر آپ چاہیں جنات کے معاملے میں تو آپ پوری سورہ جن پڑھ لیجئے. دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی جنات کے بھی نبی تھے. سورہ جن اس کی دلیل میں لکھ لیجئے. انسانوں کی دو دلیلیں ہو گئی، جنات کے نبی تھے اس کی دلیل سورہ جن پڑھ لیجئے. پورے سورہ جن اسی کی دلیل ہے. ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کیسے انہوں نے آپ کے کلام کو سنا، قرآن کو سنا، کیسے آپ پر ایمان لائے. ساری چیزوں کی تفصیل سورہ جن کے اندر موجود ہے. پوائنٹ نمبر 2، آپ خاتم الانبیاء اور رسول ہیں، یعنی سب سے آخری نبی اور رسول ہیں. خاتم الانبیاء اور رسول ہیں.
آپ خاتم الانبیاء اور رسول ہیں، مطلب اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اسے کذاب کہا جائے گا، کیونکہ وہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد بہت لوگوں نے دعویٰ کیے، اسود انسی، مسیلمہ کذاب، ہمارے یہاں ایک وہ جو چلتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے ماننے والے برطانیہ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، تو اس سے کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، پر یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب چاہیں تو مثال میں ان کے نام لکھ لیجئے، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، اور ہمارے یہاں جو چلتا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، قریب کے اندر جو گزرا ہے، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، اور جس کے ماننے والے مسلمانوں کو بڑا کنفیوز کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو کنفیوز کرتے ہیں۔ تو آپ خاتم الانبیاء اور رسول، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں۔ اس کی دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا مُحَمَّدٍ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ، کہ محمد الرسول اللہ تمہیں کسی کے ابا نہیں ہے کہ مطلب تم انہیں ابا ابا پکارتے رہو، وہ رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ خاتم عربی میں جانتے ہیں کس سے کہا جاتا ہے؟ سیل کو۔ جیسے کسی لیٹر کے اوپر، کسی پیج کے اوپر ہم سیل لگاتے ہیں نا، تو سیل لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لکھ دیا ہے یہ اتھینٹک ہے، بات ختم۔ اب اس کے بعد اگر کچھ ایڈ کیا جائے گا تو اس کی اوقات نہیں رہے گی، کیونکہ سیل ہمیشہ اینڈ میں لگائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ خاتم ہے، مطلب آپ اینڈ ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3535، جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک پوائنٹ کے اوپر لوگوں نے بڑا لکھا ہے، بڑی تقریریں موجود ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جب رد کیا علامہ ثناء اللہ امرتسری نے، تو بڑی چیزیں اس تعلق سے لکھی گئی ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اسے سچا نہیں مانا جائے گا۔ نمبر 3، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ دیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ایسا معجزہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ آپ کو اللہ نے سب سے بڑا معجزہ دیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4981، صحیح بخاری حدیث نمبر 4981، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ دیا جو قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ معجزہ ہے قرآن۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4981، اللہ کے نبی کا فرمان، ما من انبیاء، جتنے بھی نبی آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جن کر دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آئیں۔ اور سنو، اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ قرآن ہے، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہی رہیں گے۔ اللہ نے جو معجزہ دیا مجھے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس بنیاد پر سب سے زیادہ اگر کسی نبی کے پیروکار رہیں گے تو میرے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے کے اندر کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے۔ قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ، ایسا معجزہ جو آج ہمارے ہاتھوں کے اندر، موبائل کے اندر، سینوں کے اندر موجود ہے، جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اسے بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ سب سے بڑا معجزہ دیا، ویسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ اس کے بعد نمبر 4، آپ کی امت کو اللہ نے خیر امت بنایا ہے، سب سے بہترین امت بنایا۔ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین امت بنائے۔ دیکھیے آپ کے اور میرے نبی کی کیا شان، کیا مقام، کیا وقار، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا مقام عطا کر دیا کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ تو معزز ہیں، آپ کی امت کو بھی اللہ نے سب سے خیر امت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پوائنٹ نمبر 4، دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ کا فرمان، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
وتؤمنون باللہ، تم یقیناً سب سے بہترین امت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ خیر امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ سوچو، ہم سے پہلے اتنی قومیں آئیں، 800 سال 900 سال کی عمر بھی لے لی، عبادتیں بھی کر لی، اللہ کو راضی بھی کر لیا، یہاں پر 60-70 سال کی عمر لے کر بھی اللہ نے سب سے افضل بنا دیا۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے، اور کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم الشان مقام اور مرتبہ ہمیں دے دیا کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جس کی ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے شکر گزاری کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کر دیا۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے خیر، سب سے بہتر، سب سے اچھی امت بنایا ہے۔ پر بات یاد رکھنا، قرآن کی آیت کو پڑھ لینا، خیر امت کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایوارڈ ہم کو دے دیا، پر ساتھ میں شرط لگا دی، تم سب سے بہترین امت ہو جسے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ پر بہترین کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا ہے، کیوں کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی اگر یہ فرض ادا کرو گے تو بہتر ہو، اور اگر ادا نہیں کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ یہی تو ہم کر رہے ہیں بھئی، یہی ہم نے جب نہیں کیا، خیر امت کا کام نہیں کیا، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اور اب جو آپ اس کلاس میں سیکھ رہے ہیں وہ یہی تو سیکھ رہے ہیں، دعوت کا کام، مطلب آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو آپ خیر امت بن جائیں گے انشاءاللہ، اب بہترین امت بن جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو بہترین بنائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا وہ مقام کسی نبی اور رسول کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا وہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور رسول کو بھی عطا نہیں کیا۔ پوائنٹ نمبر 5، دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6528، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، آدم کی جتنی بھی اولادیں ہیں میں ان کا سردار ہوں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ رب کائنات، رب ذوالجلال والاکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ آپ کو کائنات میں سب سے افضل بنا دیا۔ آپ کے درجے کو تو کوئی نبی اور رسول بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ دلیل اللہ کے نبی کا فرمان، میں آدم کی جتنی اولاد ہے ان میں سب سے افضل، سب کا سید، سب کا سردار ہوں، آپ نے خود ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد نمبر 6، یہ آپ کی خاصیتیں بتا رہا ہوں میں تاکہ اللہ کے نبی سے محبت بڑھ جائے، اللہ کے نبی کی عزت بڑھ جائے، اللہ کے نبی کی فرما برداری بڑھ جائے، تاکہ ہم اللہ کے نبی کو اپنی جان مال عزتوں سے زیادہ محبوب بنا لے جب ہمیں ان کی خاصیتیں پتہ چل جائے۔ نمبر 6، قیامت کے دن سفارش کا حق اللہ کے نبی کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن سفارش کا حق اللہ کے نبی کو دیا جائے گا، اور یہ تو بڑی پیاری حدیث ہے۔ میں اللہ کے نبی کی محبت، جب سیرت النبی میں نے پڑھانا شروع کیا تھا، نمبر 1 نمبر 2 جو لوگ نئے ہیں نا وہ ضرور سن لیں، یوٹیوب پر میرا چینل ہے عبدالحمید مدنی کے نام سے، اسی پر یہ دونوں تقریریں موجود ہے سیرت النبی کے اندر۔ پارٹ 1 پارٹ 2 میں نے اسی پر رکھا تھا، اللہ کے نبی کی محبت، اس کو ضرور سن لیجئے گا تو یہ باتیں اور زیادہ سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ قیامت کے دن سفارش کا حق اللہ کے نبی کو دیا جائے گا۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 199، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلَّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے اللہ رب العالمین نے سب کو ایک دعا دی، مانگو آپ کو رزلٹ دے دیا جائے گا، مانگو آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ تو سارے انبیاء نے کیا کیا؟ اپنی اپنی دعاؤں کا استعمال دنیا کے اندر کر لیا، دعا مانگ لی، مسئلہ حل کر لیا، کیونکہ دعا قبول ہونے والی 100% تھی۔ جانتے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ پر میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا، استعمال نہیں کیا۔
آپ کی زندگی میں کتنی تکلیفیں گزری، کتنی پریشانیاں گزری. 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا پر چھپا لیا. دشمنوں سے پریشان رہے پر چھپا لیا. ہجرت میں شہادتیں ہوئیں پر چھپا لیا. احد کے اندر خود دندان مبارک شہید ہو گئے پر چھپا لیا. مشکل حالات میں خود کو برداشت کر لیا پر دعا کو استعمال نہیں کیا، چھپا لیا. کیوں جانتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں نے چھپا لیا ہے اس سے قیامت کے دن کے لیے، کہ جب قیامت کے دن ساری امتیں پریشان ہوں گی، کوئی بولنے والا نہ ہوگا، اللہ تعالی غصے کے اندر ہوگا، لوگ تڑپیں گے کہ کوئی ان کے لیے بات کر لے. اس دن میں اللہ کے آگے سجدے میں گروں گا، اللہ سے دعا مانگوں گا اور اللہ سے کہوں گا اللہ تعالیٰ میری وہ دعا جو میں نے استعمال نہیں کی میں آج استعمال کرتا ہوں کہ میری اس امت کے اندر جو شرک کر کے نہیں آیا ہے تو ان سب کو معاف کر دے، اور اللہ مشرک کے سوا انشاءاللہ سب کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. یہ میرے اور آپ کے نبی کا مقام ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی کی خاصیت ہے کہ جہاں نبیوں کی زبانیں خاموش ہو جائے گی وہاں پر اللہ کے نبی کی زبان بولے گی اور آپ سفارش کریں گے اور آپ کو سفارش کا حق دیا جائے گا. تو یہ روایت اپنے سامنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، مانگو دعا کا رزلٹ دیا جائے گا. میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا، کل روز قیامت میں اس دعا کو استعمال کروں گا اور اللہ سے کہوں گا اللہ میری اس امت میں جس نے شرک نہیں کیا انہیں تو معاف کر دے. اللہ انہیں معاف کر دے گا. یہاں پر یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا، اور یہ بھی پتا چلا کہ شرک کا گناہ کتنا بڑا، کہ سب کچھ ہوگا وہاں سفارش بھی ہوگی پر وہاں پر بھی اس مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. نمبر 7 اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ جنت میں مقام محمود دے گا، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ. جنت میں اللہ رب العالمین سب سے اعلیٰ درجہ مقام محمود صرف اللہ کے نبی کو دے گا، جس کی دلیل سورہ اسراء آیت نمبر 79. سورہ اسراء آیت نمبر 79 اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا فرمان عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا. مقام محمود جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، جنت کا سب سے عظیم درجہ ہے. یہ خاصیت ہے میرے اور آپ کے نبی کی کہ یہ خاصیت اللہ رب العالمین نے آپ کے سوا کسی کو عطا نہیں کی، کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام دے دیا کہ آپ قیامت کے دن مقام محمود کو جائیں گے، یعنی جنت میں اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. قربان جائیے اس ذات پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ رب العالمین آپ کو یہ مقام عطا کرے گا. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا. اللہ اکبر. آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا، جس کی دلیل سورہ کوثر. حوض کوثر کیا ہے؟ ایک نہر ہوگی کہ جس سے اگر کوئی ایک بار پانی پی لے اس سے دوبارہ پیاس نہ لگے گی، اور اس سے جام پلانے والے، اس سے پانی پلانے والے کون رہیں گے؟ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دلیل سورہ کوثر، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے، تو آپ کیا کیجئے؟ فصل لربک وانحر. اب اللہ نے جب اتنا بڑا مقام دے دیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے. ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن تو ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ ٹینشن مت لیجئے. اللہ نے آپ کو اتنا اعلیٰ مقام دے دیا ہے کہ آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے. کتنا بڑا مقام میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے. اس کے بعد نمبر 9 نمبر 10 9 10 11 12 ایک ساتھ 4 لکھنا رہیں گے آپ کو کیونکہ دلیل ایک ہی ہے. 9 10 11 12 ایک ساتھ لکھ لیجئے ان کو آپ. 9 10 11 12 میں 4 بتا رہا ہوں، پہلے آپ ان کو لکھ لیجئے پھر دلیل بتاتا ہوں. اللہ نے آپ کو جامع باتیں کرنے والا بنایا. جامع بات، سینٹینس کے اندر اتنی بات بول دیں کہ اس کو ہمیں بولنے کے لیے آدھا گھنٹے کا ٹائم لگ جائے. ایک تو آپ کو جوامع الکلیم دیے، نمبر 9 پہ لکھ لیجئے آپ کو جوامع الکلیم دیے. نمبر 10 دشمنوں میں آپ کا روب ڈال دیا کرتا تھا اللہ، دشمنوں میں آپ کا روب ڈال دیا جاتا تھا. نمبر 11 غنیمت کا مال آپ کے لیے حلال تھا.
آپ کے پہلے انبیاء کے لیے حلال نہیں تھا، پر آپ کے لیے حلال تھا کیونکہ آپ کی خاصیت تھی. اور نمبر 10 میں نے بتایا دشمنوں پر آپ کا روب ڈال دیا جاتا تھا. نمبر 11 آپ کے لیے مال غنیمت حلال تھا. اور نمبر 12 ساری زمین کو آپ کے لیے مسجد بنایا گیا. اللہ اکبر. پہلے کیا ہوتا تھا؟ عبادت گاہ فکس ہوتی تھی، یہی نماز پڑھنا، اس کے علاوہ آپ کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے. پر آپ کے لیے ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا کہ جو بھی پاک جگہ ہو آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہو. اللہ اکبر. کتنی آسانی ہے نا ہمارے لیے. اس کے بعد بھی ہم بے نمازی. سفر میں نماز چھوڑو، گھومنے جاؤ نماز چھوڑو، کہیں جاؤ نماز چھوڑو. ارے ساری زمین آپ کی مسجد ہے، جہاں موقع ملے وہیں سجدے کر لو، تاکہ یہ جگہ بھی قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور ان چاروں پوائنٹ کی ایک ہی دلیل ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 523. صحیح مسلم حدیث نمبر 523 اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے دوسرے انبیاء سے کچھ اسپیشل خاصیتیں عطا کی ہے جو دوسرے انبیوں کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ خاصیتیں ایسی دی ہے جو دوسرے نبیوں کو نہیں دی. اس میں ایک، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، ایسی بات کرنے والا بنایا ہے کہ میں ایک سینٹنس میں کئی باتوں کو ایک سینٹنس کے اندر کر ڈالتا ہوں. نمبر 2، دشمنوں پر میرا روب ڈال دیا جاتا ہے. نمبر 3، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا ہے. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے. میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، آگے چل کے ان چاروں پوائنٹس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ رہے. دلیل پہلے لکھ لیجئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے نبیوں کے سامنے ایسی کچھ خاصیتیں دی ہیں جو دوسرے نبیوں کو نہیں دی. اور وہ کیا کیا ہیں؟ اللہ نے مجھے جوامع الکلیم دیے، دشمنوں پر میرا روب ڈال دیا جاتا ہے، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اور ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے. اگر آپ نے یہ لکھ لیا تو میں اس کو کلیئر کروں. آگے میں ذرا سا بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو مطلب یہ کہ آپ شارٹ کے اندر وہ بات کرتے تھے جو بات کرنے کے اندر لوگوں کو وقت لگتا تھا. جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا من صمت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے. ایک سینٹنس میں دیکھو کیا بول ڈالا آپ نے. جو خاموش رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے، مطلب زیادہ بولنا نہیں چاہیے. زیادہ بولنے سے آدمی پھنس جاتا ہے. کم بولو گے تو محفوظ رہو گے، لمیٹڈ بات کیا کرو. ایک سینٹنس میں کتنی ساری باتیں آپ نے سکھا دی. یہ ہے جوامع الکلیم. دشمنوں پر میرا روب ڈال دیا جاتا ہے، اس کا مطلب کہ دشمن چاہے ہزاروں کی تعداد میں آ جائے، اگر میں چلے جاؤں ان کے سامنے تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، روب پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے غزوہ بدر کے اندر ہزار ہیں پر ہار گئے، احد میں بھاگ گئے، خندق میں بھاگ گئے. ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی کے سامنے. روب اتنا آ جاتا تھا لوگوں کے دلوں میں، ڈر، خوف. اور پہلے اس پوری قوم کا تھا یہ عالم. پہلے مسلمانوں کی یہ خاصیت تھی کہ ان کا روب قوموں کے اندر رہا کرتا تھا، جب تک یہ اپنی زندگی سے نہیں اپنی موت سے محبت کرتے تھے. جب انہوں نے اپنی زندگی سے محبت شروع کی سارا روب ختم ہو گیا. اس کے بعد مال غنیمت حلال کیا گیا. مطلب مال غنیمت، جنگ آپ کسی قوم سے کریں، جو مال آپ کو ملے وہ نبیوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ استعمال کریں، پر اللہ کے نبی کے لیے جائز قرار دیا گیا کہ آپ مال غنیمت کو استعمال کر سکتے ہیں. جنگ میں جو مال ملتا ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ، ساری زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا گیا. وہ صرف مسجد نہیں، معافی چاہوں گا، اس پوائنٹ کو آپ تھوڑا سا بڑا کر لیجئے گا. پوائنٹ نمبر 4 جو میں نے لکھایا تھا کہ ساری زمین کو آپ کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا. مجھ سے چھوٹ گیا، معافی چاہوں گا. آپ کے لیے عبادت گاہ بھی بنایا گیا اور پاکی کا ذریعہ بھی بنایا گیا. مطلب صرف ایسا نہیں کہ آپ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہو، پانی نہ ہو تو تیمم بھی کر سکتے ہو. کرتے نا ہم لوگ مٹی سے تیمم، یعنی پانی کا سبسٹیٹیوٹ اللہ رب العالمین نے مٹی کو بنایا. مطلب کتنی آسانی اس امت کے لیے کی اللہ رب العالمین نے. پوائنٹ نمبر جو میں نے آپ کو 12 بتایا اس کو آپ نے تھوڑا سا ماشاءاللہ لکھ لیا، جزاک اللہ. تو پوائنٹ نمبر 12 میں آپ کر لیجئے کہ مسجد ایک تو عبادت گاہ بنائی گئی ہے، دوسرا پاکی کا ذریعہ بھی بنائی گئی ہے. یعنی آپ چاہے جس زمین پر اگر گندگی نہ ہو نماز پڑھ سکتے ہو، اجازت. اور اگر پانی نہ ہو
تو زمین کی مٹی سے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، گرچہ آپ ناپاکی میں ہو، گرچہ آپ پیشاب پاخانہ کیے ہوئے ہو، کوئی چھینٹا لگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، کپڑے کی وہ جگہ کو آپ ہلکا سا صاف کیجئے، اور اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ تیمم بھی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ بتائیے امت محمدیہ کتنی قیمتی یہ امت ہوئی، کتنی عظیم یہ امت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو مقام عطا کیا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ایک مومن شکریہ ادا کرے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کی صرف اس ایک چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ رب کائنات رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اتنی عظیم یہ امت ہے، کتنی خاصیت ہے اللہ کے نبی کی خاصیت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری زمین سجدہ گاہ ہے۔ پھر افسوس ہوتا ہے نا اس شخص پہ جو اس کے بعد بھی نمازیں چھوڑے، اس کے بعد بھی عبادتیں نہ کرے۔ جنازوں میں جاتے ہیں لوگ، جنازے کے اندر بھیڑ اتنی کہ کندھا دینے کے لیے پریشان ہو جاؤ، اور نماز پڑھنے جاؤ تو سارے لوگ سائیڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، پوچھو کیا وجہ، بولتے ہیں نماز کی کنڈیشن میں نہیں ہو۔ تعجب ہوتا ہے، میری بہنیں یہاں پر ہیں، میں جملہ استعمال تو نہیں کرنا چاہتا تھا پر میں بولوں گا ان بھائیوں کے لیے جو ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، کیونکہ یہ کلاس صرف یہاں نہیں چلتی، نہ جانے کہاں کہاں یہ آڈیوز جاتی ہے۔ افسوس کیجئے کیونکہ صرف خواتین کے پاس ایسے 7 دن ہوتے ہیں جس میں ان کی کنڈیشن نماز کی نہیں ہوتی ہے، مردوں کے پاس ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جس میں وہ نماز کی کنڈیشن میں نہ ہو۔ پاک رہو، پاکیزہ رہو، نمازی رہو، پرہیزگار بن کر رہو، نمازوں کو تو کبھی مت چھوڑو، تمہارے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر ہے۔ دشمنوں کی طاقت، دشمنوں کی قوت، دشمنوں کا غلبہ، دشمنوں کی سازشیں ایک پل میں اللہ پھیل کر دے گا اگر تم نمازوں کے ذریعے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے جب مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے۔ پر ہم جب بے نمازی ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کرنا بند کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اس کے بعد اب ہمارے اندر یہ طلب آ جانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں اور بے نمازی ہونے سے بچیں، ہر حال کے اندر پاک رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ پاکی کی تو بڑی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، پاکی کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک میں دلیل آپ کو بتا دوں، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے اس بات کے اندر اس دلیل کو ذکر کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے کہا، بہت بڑی روایت ہے، وہ سننے کے بعد ضرور عمل کرنا، کیا کہا کہ تو کون سا عمل الگ سے ہٹ کے اسپیشل کوئی عمل کرتا ہے کیا، بتا، کیونکہ جنت میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا، یعنی میں نے جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بھیجا تو میں نے تیری قدموں کی آہٹ کو سنا، یعنی یہ کنفرم اللہ نے کر دیا کہ بلال جنتی ہے، گویا کہ بلال کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، تیرا عمل بتا کیا کرتا ہے تو۔ حضرت بلال نے کہا وہی نارمل عمل جو سارے لوگ کرتے ہیں وہی عمل کرتا ہوں، ایک عمل میں الگ سے ہٹ کے کرتا ہوں۔ کہا کیا عمل ہے؟ کہ اللہ کے نبی دن اور رات میں جب بھی کبھی میں ناپاک ہوتا ہوں، وضو ٹوٹ جائے، غسل ٹوٹ جائے، فوراً اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں، یعنی غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرتا ہوں، وضو کی ضرورت ہو تو وضو کرتا ہوں، اور اس کے بعد اگر اللہ طاقت دے تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، یعنی کبھی بے وضو نہیں رہتا، کبھی ناپاکی میں نہیں رہتا، پاکی میں رہتا ہوں۔ بھائی مرد تو رہ ہی سکتا ہے، خاتون ہے تو ان 7 دنوں کے علاوہ باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ میں رات اور دن میں جب بھی کبھی میرا وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور اگر اللہ طاقت دے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تیرا یہ وہ عمل ہے جس نے تجھے جنتی بنا دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور عمل کرنے میں کون سی بڑی بات ہے، کر سکتے نا، جنتی بنا دیا اس عمل نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوچئے اور غور کیجئے۔ نمبر 13 اللہ کے نبی کی خاصیت، آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی، آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ اس کی دلیل سورہ اسراء آیت نمبر 79، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد، اور رات میں آپ تہجد پڑھیے، آپ پر تہجد فرض تھی۔ نمبر 14 آپ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حق دیا تھا، مطلب حلال حرام کا حق آپ کو دیا تھا۔ کتنا بڑا مقام ہے، غور کیجئے گا مقام کتنا بڑا ہے۔ آپ کو حلال حرام کرنے کا حق دیا تھا اللہ نے، آپ کو شریعت کا حق دیا تھا اللہ نے۔ کیا مقام ہے میرے اور آپ کے نبی کا، اس مقام کو سمجھو تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ اتباع کس کی ہونا چاہیے، پیروی کس کی ہونا چاہیے، کس کی باتوں کے آگے سر جھکنا چاہیے، کس کی باتوں کے بعد دنیا کی محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کا حق عطا کر دیا تھا۔
سورہ اعراف آیت نمبر 157، اللہ کا فرمان، تمہارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں یحل لہم الطیبات، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور بری چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، حلال حرام کا حق دے دیا۔ حلال حرام کا حق اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جو مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس کی ایک مثال چاہیں تو آپ لکھ لیں، مردہ مچھلی ہم لوگ کھاتے ہیں، بھئی اللہ تعالیٰ نے مردہ حرام کیا نا سورہ مائدہ میں، مردہ حرام ہے، اس کو حلال کس نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن میں مچھلی کھانے کا ایسا ذکر نہیں کہ مردہ کھا سکتے ہیں، مردہ تو حرام ہے سورہ مائدہ کے اندر، پر اس کو حلال کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے۔ ایک مثال صرف بتا رہا ہوں، حلال کرنے والے کون؟ اللہ کے نبی۔ خون کھانا قرآن میں حرام ہے، دوسری مثال، خون حرام ہے، خون کو استعمال نہیں کر سکتے، کلیجی کھاتے ہیں، وہ بھی تو جمع ہوا خون ہے، حلال کس نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حق دیا حلال حرام کا، یہ مقام۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی شخصیت ہو کہ اللہ کے نبی کے سامنے آپ ان کی بات مانتے ہو، ان کے پاس اگر یہ حق ہو تو انہیں لا کر سامنے کھڑا کر دو۔ کوئی ایسی ذات نہیں، جو اللہ کے نبی کو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا نا، وہ مقام اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ حلال حرام کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا۔ نیکسٹ، اس کے بعد نمبر 15، آپ پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام تھا۔ زکوٰۃ اور صدقہ آپ پر حرام تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1491۔ صرف دلیل لکھ لیجئے گا، دلیل میں ذکر ہے اس بات کا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1491، جس میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، یعنی زکوٰۃ صدقات یہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم نہیں کھاتے۔ اس کے بعد 3 چیزیں میں بنا دلیل کے بتاتا ہوں، صرف پوائنٹ کے طور پر آپ لکھ لیجئے، کیونکہ اس کی دلیلیں آپ نے کئی بار پڑھی سنی ہیں۔ نمبر 16، آپ کے لیے صوم وصال جائز تھا، کنٹینیو 3-4 دن کا روزہ آپ کے لیے جائز تھا، مطلب آپ افطار نہیں کرتے تھے، جیسے ہم لوگ روزہ رکھ کے سحری کرتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں، اللہ کے نبی ڈائریکٹ روزہ رکھتے تھے، مطلب کھاتے ہی نہیں تھے کچھ، 1 دن 2 دن 3 دن کنٹینیو روزہ، اسے صوم وصال کہا جاتا ہے۔ بنا افطار کیے کنٹینیو روزہ رکھنا، بنا سحری کیے کنٹینیو روزہ، یہ کس کے لیے جائز تھا؟ اللہ کے نبی کے لیے تھا، آپ کی خاصیت تھی۔ نمبر 17، 4 سے زیادہ شادی کی آپ کو اجازت تھی، کیونکہ آپ کا عمل دلیل ہے اس بات کے لیے، 4 سے زیادہ شادی کی آپ کو اجازت تھی اور امت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 18، آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ بھی آپ کی خاصیت ہے کہ آپ کی جو بیوہ ہوئی، جو بیویاں تھیں آپ کی، ان سے کسی کو نکاح کرنا جائز نہیں تھا، ورنہ عام طور پر کسی کے گھر میں اگر آدمی کا انتقال ہو جائے تو عورت نکاح کر سکتی ہے، پر آپ کی جو بیویاں تھیں آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے دنیا سے رخصتی کے بعد، ان سے نکاح کرنا کسی مومن کے لیے جائز نہ تھا۔ یہ آپ کی خاصیت تھی، یہ آپ کی کچھ خاصیتیں میں نے بتائی، اگر پوری خاصیتیں بتاؤں تو میرے نبی کی تو پوری زندگی خاصیتوں سے بھری ہے، اتنی چیزیں ہیں کہ آپ بیان کرتے کرتے تھک جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا تو کسی کو بنایا ہی نہیں تھا نا۔ آپ کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، وہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا تھا، اور اسی لیے ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی عزت شہرت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے کہ آپ جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا۔ پر افسوس، ہم اپنے نبی سے وہ محبت نہیں کر پاتے، ہم اپنے نبی کو وہ مقام نہیں دے پاتے، ہم اپنے نبی سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، پر محبت کر کے بھی آپ کی پیروی نہیں کر پاتے۔ حلال حرام میں، صحیح غلط میں، زندگی کے طریقوں میں، سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے میں، کاروبار کرنے میں، نکاح طلاق میں، کہیں بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نہیں پاتے۔ بات بتا دی جائے، دلیل بتا دی جائے، حدیث پیش کر دی جائے، اس کے بعد بھی ہماری زندگی کا عمل تبدیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کو پہچانا ہی نہیں، آپ کے مقام کو جانا ہی نہیں، آپ کے مرتبے اور آپ کے رتبے کو جانا ہی نہیں۔ اگر ہم جان لیتے تو ہم یقیناً آپ سے محبت کرتے، آپ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے،
آپ کے جیسی زندگی بناتے، آپ کے جیسی شکل و صورت بناتے، آپ کے جیسے کپڑے پہنتے، آپ کے جیسے گھر میں رہتے، آپ کے جیسے دوستوں کے ساتھ رہتے، آپ کے ساتھ جیسے میاں بیوی آپس میں رہتے، کیونکہ آپ کی تو پوری زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، پر ہم نے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کی زندگی سے محبت کریں، آپ کی جو یہ خاصیتیں ہیں ان کو جانیں، ان خاصیتوں کو لوگوں کو پہنچائیں اور بتائیں کہ اگر اس کائنات کے اندر کوئی ذات ہے کہ جن کی مانی جائے، جن کا سنا جائے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان سے محبت کرو، ان کی فرما برداری کرو، اسی میں عزت ہے، اسی میں جنت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں حکومت ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تمہیں اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان جیسی زندگی ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم بھٹک گئے ہیں، ہمیں راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر ہیں، اے اللہ تو ہمیں صحیح طریقے سے حق پر آنے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔